شیریں مزاری اور 40,000 کنال زمین. کچھ سوالات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے. شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کی, جس نے گرفتار کروایا ہے اسی نے چھڑوایا ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج ایکچولی یہ گفتگو نہیں کی, لیکن ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو تب انہوں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ ان کو کھانا کس طرح دیا جاتا تھا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. ناظرین, میں نے پچھلا ویلاگ آپ کو بتایا تھا اس کے اندر کہ شیریں مزاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہے انہیں آج گرفتار کیا گیا. انہیں جب گرفتار کیا گیا تو ان کی جو صاحبزادی ہیں ایمان مزاری, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی ان کو تشدد بھی ان کے اوپر کیا گیا ہے اور مرد پولیس اہلکاروں نے انہیں گرفتار کیا ہے. انہوں نے یہ ٹویٹ کی, لیکن اس کے بعد ایک اور جب ویڈیو سامنے آئی تو ویڈیو کے اندر یہ بات دیکھی جا سکتی تھی کہ خواتین نے ایکچولی آ کے خواتین پولیس اہلکاروں نے ان کو اریسٹ کیا تھا. اس کی ویڈیو میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے. انہوں نے اس وقت اس کو ریزسٹ کیا تھا, لیکن خواتین پولیس اہلکار تھیں جنہوں نے ان کو گاڑی سے باہر نکالا اور اس کے بعد ان کو اریسٹ کر کے لے گئے. اب جو اس کی ٹائمنگ ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت کافی حیران کن ہے کہ آخر ایسے موقع پہ جب پاکستان تحریک انصاف ایکچولی ایک ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے, ایسے موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی ایک رہنما کو گرفتار کیا جانا, ایک خاتون رہنما کو گرفتار کیا جانا, وہ اور بھی تشویشناک تھا. اب اس سارے معاملے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ یہ معاملہ گیا اور پاکستان تحریک انصاف سے جو لائرز تھے وہ بھی وہاں پہ گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی اپنی صاحبزادی ہیں ایمان مزاری وہ بھی وہاں پہ گئیں. میڈیا سے جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے کچھ نازیبا الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ایک ادارے کے سربراہ کے حوالے سے بھی استعمال کیے اس ویڈیو کے اندر. بہرحال لیکن معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے کہ 11:30 بجے کا وقت جو ہے وہ دیا گیا ہے اتھارٹیز کو کہ جی ان کو پیش کیا جائے عدالت کے اندر. اسی دوران حمزہ شہباز نے جو ہے ان کی رہائی کا حکم دے دیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کو جب اس طرف ڈیرہ غازی خان کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو رستے سے جو ہے ان کو اس کے بعد ٹرن کیا گیا ہے اور اب وہ اسلام آباد کی طرف, جب یہ ویلاگ ریکارڈ ہو رہا ہے تو وہ اسلام آباد کی طرف آ رہی ہیں اور 11:30 بجے تک کا کہا گیا ہے کہ 11:30 بجے جو ہے وہ ان کو وہاں پہ پیش کیا جائے, عدالت کے اندر پیش کیا جائے. اب اس ساری چیز کے دوران ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 22 اپریل کو جاوید چودھری صاحب جو ایک سینئر اینکر پرسن ہیں اور میرے فارمر کولیگ بھی ہیں, انہوں نے ایک کالم لکھا تھا. یہ کالم آپ کی اسکرین پہ ہے. اس پہ انہوں نے لکھا تھا شیریں مزاری اور 40,000 کنال زمین. یہ انہوں نے کالم لکھا تھا. میں جلدی یہ کالم پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا تھوڑا سا معاملہ کچھ اس سلسلے میں بھی کلیئر ہو جائے کہ ایکچولی یہ زمین کا معاملہ ہے کیا. اب یہ جاوید چودھری صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اب ظاہری بات ہے میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو کیس ہوا ہے اس میں کتنی جان ہے اور کیا یہ کس طرف جا رہا ہے, لیکن جاوید چودھری صاحب اپنے کالم میں کیا لکھتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی شیریں مزاری کے والد سردار عاشق محمود خان مزاری پنجاب کے آخری ضلع راجن پور کی تحصیل روجان کے بڑے فیوڈل لاٹ تھے. یہ ہزاروں ایکڑ زمین کے مالک تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب لینڈ ریفارم شروع کی اور فیوڈل لاٹ سے زمینیں لے کر مزاروں اور ہاریوں میں تقسیم کر دی تو سردار عاشق مزاری کی زمین بھی تقسیم ہو گئی. پاکستان لینڈ ریفارمز کو پتہ چلا موزہ کچھ میاں والی کی 40,000 کنال زمین کی جمع بندی اور پرت سرکار دونوں ملی بھگت سے غائب کر دی گئی ہیں. یہ کام اس زمانے میں بہت آسان تھا. فیوڈلز اپنے علاقے میں پٹواری اور تحصیلدار اپنی مرضی کا لگوا لیتے تھے اور سردار کو جب بھی ریکارڈ کی ضرورت پڑتی تو اہلکار پورا محکمہ مال اٹھا کر سائیں کے گھر آتے تھے. 1971 میں بھی یہی ہوا. محکمہ مال کے اہلکار عاشق مزاری کا ریکارڈ بھی ان کے ڈیرے پر لے آئے اور جعلی ریکارڈ بنا دیا گیا. اس پر ڈپٹی کمشنر کی جعلی مہریں تک لگا دی گئیں. اصل ریکارڈ کا صندوق سردار کے وفادار پٹواری کے گھر رکھوا دیا گیا. اس بندوبست کا مقصد چھاپے سے بچنا تھا. بھٹو صاحب نے زمانے میں ہر فیوڈل لاٹ کے ڈیرے پر اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے. جاسوس کو جو ہی گڑبڑ کی بھنک پڑی تھی پولیس اگلے دن چھاپا مار کر اصل ریکارڈ حاصل کر لیتی تھی. لہٰذا چھاپے کے خوف سے یہ ریکارڈ پٹواری کے پاس رکھوا دیا گیا تھا. پٹواری بھی خوف زدہ تھا. اس نے اپنے نائب قاصد کو اعتماد میں لیا اور صندوق اس کے گھر میں چھپا دیا. بہرحال قصہ مختصر 40,000 کنال زمین کا نیا ریکارڈ بنایا گیا. مختلف کمپنیاں بنائی گئیں اور وہ زمینیں ان کمپنیوں کے نام منتقل ہو گئیں. مزاری صاحب کے خلاف کیس شروع ہوا اور فیڈرل لینڈ کمیشن نے 1975 میں کمپنیوں کو جعلی قرار دے دیا. مزاری فیملی کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری ہو گیا اور یہ مقدمہ 50 سال چلتا رہا. عاشق مزاری کا دعویٰ تھا
زمینیں اگر محکمہ مال کی ملکیت ہیں تو یہ ریکارڈ لے کر آئے۔ عدالت محکمہ مال کو ریکارڈ لانے کا حکم دیتی تھی اور اصل ریکارڈ غائب تھا۔ زمینیں اس دوران اربوں روپے کی بھی ہو گئیں اور تقسیم بھی ہوتی رہیں اور فروخت بھی۔ سردار عاشق مزاری کا انتقال ہو گیا اور یوں شیریں مزاری، ان کے بھائی سردار ولی محمد مزاری اور ان کی والدہ دور شہوار مزاری اس پراپرٹی کے بینیفیشری ہو گئے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیریں مزاری کا پورا نام شیریں مہرالنساء مزاری ہے۔ نادرا کے ریکارڈ میں ان کی تاریخ پیدائش 6 جولائی 1951 ہے، جبکہ گوگل میں ان کی ڈیٹ آف برتھ 26 اپریل 1966 آتی ہے۔ یہ 15 سال کا فرق کیوں ہے؟ تفتیش کاروں کا دعویٰ ہے کہ شیریں مزاری کے وکیل اس فرق کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ مسئلہ جب اٹھا تھا میری موکلہ کی عمر اس وقت صرف 5 سال تھی، یہ بچی تھیں، یہ ریکارڈ میں گڑبڑ کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن یہ دعویٰ غلط ہے کیونکہ شیریں مزاری کی عمر اس وقت 20 سال تھی اور یہ عاقل اور بالغ بھی تھیں، لہٰذا کمپنیاں بنانے اور زمینوں کی منتقلی میں ان کی رضامندی بھی شامل تھی۔ قصہ مزید مختصر، یہ ایشو فیڈرل لینڈ کمیشن اور عدالتوں سے ہوتا ہوا اینٹی کرپشن پنجاب پہنچ گیا۔ ہم کہانی کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ مزاری فیملی کے خلاف تفتیش شروع ہوئی اور یہ چلتی رہی۔ اس دوران ریکارڈ غائب کرنے والے پٹواری گرد و ہوا ریٹائر ہوئے اور فوت ہو گیا۔ وہ نائب قاصد جس کے گھر میں اصل ریکارڈ کا صندوق تھا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن کیس عدالتوں اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان کبھی ادھر ہو جاتا اور کبھی ادھر۔ شیریں مزاری 2008 میں سیاست میں آ گئیں۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو شہزاد اکبر کیس میں ان کی سپورٹ کرنے لگے۔ ڈی جی اینٹی کرپشن گوہر نفیس شہزاد اکبر کے دستے راست تھے، لہٰذا رجحان کی زمینوں کی تفتیش الماریوں میں بند کر دی گئیں۔ لیکن اب بدقسمتی دیکھیے، شہزاد اکبر کے بعد گوہر نفیس تبدیل ہو گئے اور ان کی جگہ رائے منظور جیسا دبنگ افسر آ گیا۔ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور بے خوف بھی۔ اس کے پروفائل میں درجنوں ہائی پروفائل کیسز موجود ہیں۔ بیوروکریسی میں رائے منظور کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ مار کھا کر بھی پیچھے نہیں ہٹتا، لہٰذا ہر حکومت اس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ بہرحال رائے منظور نے چارج سنبھالا تو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انہیں بلا کر شیریں مزاری کی سفارش کی، لیکن یہ سفارش الٹی پڑ گئی۔ عثمان بزدار اگر ڈی جی کو نہ کہتے تو شاید یہ کیس مزید کچھ عرصہ فائلوں میں دبا رہ جاتا، لیکن جو ہی صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے سفارش کی تو رائے منظور نے فائل کھولی اور 40,000 کنال کی سیریس تفتیش شروع کر دی۔ اور آپ رائے منظور کا کمال دیکھیے، یہ 50 سال بعد ریکارڈ کے اصل صندوق تک پہنچ گیا۔ صندوق تاحال نائب قاصد کے گھر پر پڑا تھا، وہ فوت ہو گیا تھا لیکن اس کا بیٹا اس گھر میں صندوق کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اینٹی کرپشن کی ٹیم اس کے گھر تک پہنچی اور اصل ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ یہ میجر بریک تھرو تھا۔ رائے منظور نے ملزمان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کا حکم دے دیا۔ یہ خبر چیف منسٹر ہاؤس پہنچی اور عثمان بزدار نے ڈی جی کو طلب کر لیا۔ یہ بیمار تھے، حالت بیماری میں سی ایم آفس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ نے انہیں ایف آئی آر سے روک دیا، لیکن ان کا جواب تھا سر آپ میرا تبادلہ کر دیں، لیکن میں ایف آئی آر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ سی ایم نے رائے منظور کے تبادلے کا حکم دے دیا، مگر عدم اعتماد کی وجہ سے حالات بدل گئے اور یہ تبادلہ نہ ہو سکا۔ دوسری طرف رائے منظور نے پہلی فرصت میں کچھ میاں والی زمین کی ایف آئی آر بھی درج کرا دی اور تفتیش کا حکم بھی جاری کر دیا۔ آپ اب ایک دوسری کہانی بھی سنیے۔ میری چند دن قبل پی ٹی آئی کے ایک منرف رکن سے ملاقات ہوئی، یہ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا حکومت اپوزیشن نے بنا لی، آپ لوگوں کو کیا ملا؟ اس نے ہنس کر جواب دیا ہمارے رکے ہوئے کام ہو رہے ہیں۔ میں نے کاموں کی تفصیل پوچھی تو اس نے قہقہ لگایا اور کام گنوانا شروع کر دیے۔ ان کاموں میں اچانک 40,000 کنال زمین کا ذکر بھی آ گیا۔ وہ ہنس کر بولا میں ڈی جی اینٹی کرپشن کا تبادلہ کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ وہ ہنس کر بولا ضرورتیں ایک دوسرے کی کزن ہوتی ہیں۔ میں نے اس کیس کے بارے میں اس سے ٹو لی اور یوں یہ معاملہ کھلتا چلا گیا اور میں حیران رہ گیا کہ یہ لوگ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ حکومت بدل گئی، اپوزیشن حکمران بن گئی اور حکومت اپوزیشن۔ شیریں مزاری نئی حکومت کو امپورٹڈ بھی کہہ رہی ہیں، جبکہ دوسری طرف ان کے پرانے ساتھی نئی حکومت سے ان کے خلاف تفتیش بند کرانا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ بھی 40,000 کنال کی خود برد اور ریکارڈ میں جعل سازی کا ہے۔ لہٰذا میں اب اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب اس تفتیش کا ریکارڈ اور 51 سال پرانا صندوق ایک بار پھر غائب ہو جائے گا اور ایف آئی آر درج کرانے تفتیش کرنے والی ٹیم اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو کھڈے لائن لگا دیا جائے گا اور نئی ٹیم ریکارڈ کو ایک بار پھر دفن کر دے گی اور یوں یہ معاملہ مزید 50 سال کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں شیریں مزاری کا فین ہوں، انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے بہت کام کیا۔ یہ عمران خان کی کابینہ میں طارق بشیر چیمہ کے بعد دوسری وزیر تھیں جو وزیر اعظم کے سامنے زبان بھی کھولتی تھیں اور ان کی رائے سے اختلاف بھی کر لیتی تھیں۔ موٹر وے زیادتی کیس پر جب سی سی پی او عمر شیخ نے متاثرہ خاتون کے خلاف بیان دیا تو شیریں مزاری نے انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ یہ پڑھی لکھی بھی ہیں، لندن اسکول آف اکنامکس اور کولمبیا یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس 40,000 کنال زمین پر قبضے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا کیا جواب ہے؟ میں نے اس جواب کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ ان کا کہنا تھا میں نے سنا ہے کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور کوئی تفتیش بھی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں بلایا گیا اور نہ ہی اطلاع دی گئی ہے۔ یہ نئی حکومت کا شوشہ ہے، یہ تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، مگر ہمارے پورے علاقے میں کسی کے پاس بھی 40,000 کنال زمین نہیں ہے۔
شیریں مزاری ٹھیک فرما رہی ہیں یا اینٹی کرپشن پنجاب؟ یہ فیصلہ بہرحال ہونا چاہیے، مگر مجھے محسوس ہوتا ہے جس دن اینٹی کرپشن شیریں مزاری اور ان کے خاندان کے لوگوں کو طلب کرے گی، اس دن عمران خان سٹیج پر کھڑے ہو کر یہ ضرور کہیں گے، دیکھو پاکستانیوں، یہ لوگ شیریں مزاری کے خلاف بھی 51 سال پرانا کیس لے آئے ہیں، اور لوگ کپتان کی اس بات پر بھی یقین کر لیں گے۔ لہٰذا میری نئی حکومت سے درخواست ہے، آپ کم از کم یہ تفتیش ضرور مکمل کرا دیں، اس سے پہلے کہ ڈی جی اینٹی کرپشن سمیت پوری تفتیشی ٹیم کو بھی غائب کر دیا جائے اور ثبوتوں کے صندوق کو بھی۔ یہ جاوید چوہی صاحب کا کالم ہے جس میں انہوں نے شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے یہ پوری سٹوری جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے، اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس دوران حمزہ شہباز نے جو ہے وہ ان کی رہائی کا حکم بھی جاری کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ جب ان کی رہائی کا حکم جاری ہوا تو کچھ سوالات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے۔ شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کی، انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ جی حمزہ شہباز خواہ اپنا مذاق مت بنوائیں، وہ کس حیثیت میں رہائی کے حکم دے رہے ہیں؟ آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، اپنا مزید مذاق مت بنوائیں۔ جس نے گرفتار کروایا ہے اسی نے چھڑوایا ہے۔ 8 کلب میں کرسی پر بیٹھنے سے آپ وزیر اعلیٰ نہیں بن گئے، لعنت بھیجیں گے ایسی رہائی پر جو نقلی سی ایم کے کہنے پر ہو۔ چلیں اسی بیان کو لے لیجئے، شہباز گل صاحب کے اسی بیان کو، جبکہ اس میں وہ لان تان کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہباز گل صاحب کم از کم یہ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے انہیں گرفتار نہیں کیا ہے۔ میرا خیال میں شہباز گل صاحب نے اس حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیس ہی کلوز کر دیا، یہ ساری باتیں کہہ کے۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کس نے گرفتار کروایا ہے اور کس نے چھڑوایا ہے؟ کون سی ایسی طاقت ہے جس کا نام شہباز گل صاحب نہیں لے رہے؟ آخر اسے کھل کے بولیں کہ گرفتار کس نے کروایا ہے؟ کیونکہ شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ پچھلے چند دنوں سے کچھ ایسی ٹویٹس کر رہی تھیں جو بڑی خطرناک تھیں۔ اب کیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب ایکچولی ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں نہیں جانتا، لیکن کم از کم ان کی اس ٹویٹ سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ اس حکومت کے لوگوں کو کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا اس گرفتاری کے ساتھ۔ اور میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس گرفتاری کے بارے میں کہ یہ گرفتاری کب ہو رہی ہے، کون کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا۔ تو شہباز گل صاحب کی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین کر لینا چاہیے، وہ فرما رہے ہیں کہ جس نے گرفتار کروایا ہے اسی نے چھڑوایا ہے۔ تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کل تک عمران خان صاحب کے اوپر جو کرٹیسزم ہو رہا تھا وہ ایک خاتون کے حوالے سے ہی گفتگو کرنے کے حوالے سے ہو رہا تھا، مریم نواز کے حوالے سے، اور اس کے اگلے دن ہی پاکستان تحریک انصاف کی خاتون کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے محرکات کیا تھے، میں نہیں جانتا، لیکن کیس البتہ ایک پیچھے موجود ہے۔ البتہ اس کی ٹائمنگ بڑی خطرناک ہے کہ اس ٹائمنگ کے اوپر آخر ضرورت کیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف اس موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے سب کچھ کرنے جا رہی ہے۔ دوسری ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مریم نواز نے آج ایک اپنے جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے ان سے انہوں نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے اندر جو ہے انہوں نے تھوڑا سا ایک تو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ کلیئر ہوتی ہیں تو میں بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ حمزہ شہباز نے بھی جب ایکچولی رہائی کے احکامات جاری کیے تو انہوں نے بھی کہا کہ جی خاتون جو ہے وہ قابل احترام ہے اور ایسا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ابھی اس بات کو 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے جب عمران خان صاحب نے کل مریم نواز کے بارے میں وہ نازیبہ گفتگو کی تھی جلسے میں کھڑے ہو کے۔ مریم نواز نے اس دوران ایکچولی ایک اور بات بھی شیئر کی کہ جی جب میں جیل کے اندر تھی اور جب میں اس سیل کے اندر موجود تھی تو مرد پولیس اہلکار باہر سے جو ہے وہ آ کے میری ویڈیو بناتے تھے اور یہ سب کچھ کرتے تھے، اور رات کے آخری پہر کے اندر بھی مرد پولیس اہلکار باہر سے آتے تھے اور باہر سے آ کے جو ہے وہ اندر جھانک رہے ہوتے تھے کہ میں اندر سوئی ہوئی ہوں یا لیٹی ہوئی ہوں، جو بھی ہے۔ تو کتنی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہوگی کسی بھی سیاستدان کے لیے، خاص طور پہ اگر وہ خاتون ہو۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ بے شک اگر کوئی ان کے خلاف کیس ہے بھی، اگر بے شک کوئی انویسٹیگیشن ہے بھی، تو پھر اس کی پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی تحقیقات کے ذریعے کورٹ کی جانب سے آرڈرز آنے چاہیے۔ اس طرح اریسٹ کرنا جو ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے انڈر ہی آتا ہے، اس کو میں اور کچھ نہیں کہوں گا۔ میرا خیال میں یہ طریقہ کار غلط ہے، یہ جس نے بھی کیا، اگر تو موجودہ حکومت نے نہیں کیا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے میرا خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرفتاری جو تھی وہ مقدمات کے بجائے خیالات کی وجہ سے تھی۔ شیریں مزاری صاحبہ کے جو خیالات تھے اس کی وجہ سے یہ گرفتاری ہوئی ہے، جو کہ میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مریم نواز کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آپ کو ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ مریم نواز صاحبہ نے آج ایکچولی یہ گفتگو نہیں کی، لیکن ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو تب انہوں نے ایک تذکرہ کیا تھا کہ ان کو کھانا کس طرح دیا جاتا تھا۔ تو میں نہیں جانتا کہ وہ اس کو کب پبلک کریں گی، لیکن چونکہ آج انہوں نے اپنی جب وہ سیل کے اندر تھیں
تو اس کا چونکہ انہوں نے ذکر کیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کو نواز شریف کے سامنے جان بوجھ کے کس طرح گرفتار کیا گیا تھا تاکہ نواز شریف کو دکھایا جا سکے کہ تمہاری بیٹی کو ہم گرفتار کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ان کو کھانا دیا جاتا تھا تو ایک ٹرے کے اندر جو ہے وہ کھانا رکھ کے اس کے بعد جب وہ سلاخوں کے پاس آتے تھے تو یوں کر کے جو ہے اس کو پھینک دیا جاتا تھا کہ لو کھاؤ. تو یہ بیسکلی مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ کسی طرح تضییق کی جائے، آپ کی سیلف رسپیکٹ کو ڈیمیج کیا جائے. شیریں مزاری صاحبہ کے حوالے سے یہ جو کچھ بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو جس طریقے سے بھی ہوئی ہے، میرے خیال میں موجودہ حکومت چاہے ملوث تھی یا نہیں تھی، لیکن اس چیز کا اس کو نقصان البتہ ضرور ہوا ہے. اب میں یہ ویلاگ جو ہے تقریباً 8 بجے کے آس پاس ریکارڈ کر رہا ہوں. 11:30 بجے کا ٹائم ہے کورٹ کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ کورٹ کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.